کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت خدیجہ خاموش رہی، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا، بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا، جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا۔ فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کی، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے،
عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا۔ میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، وہ اعلان کر لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سر کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح، بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کو ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے گانجے بنے پھرتے ہیں، مجنوں بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے۔ اللہ پاک وہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے۔ او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس،
درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایے سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔ چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پیبند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے اور جنج رکھے اونج رہنا واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا۔ عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں، رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں، اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا، کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس سے پوچھ کس دقت میں، کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے، تو آج مالک بنی ہے تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا، آج جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، اس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں
ساتھ گیا حضرت خدیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے؟ مسجد میں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے، سب سے ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا، یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے، وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو ہند، بڑے راضی رہتے ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار، ان کے رشتے۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی آ گئی دروازے پہ، اس نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، حضور سید عالم نے قریب بٹھایا، دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا، عام صحابہ اس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت تھا، اضافی وقت دیا نبی پاک نے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے، اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے، حضور اب آرام کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے، آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑنے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے، نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور بے آنکھیں کھلی ہوئی۔ فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی، اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک رو دیے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ پیار کیا ہے، ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے، روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا، جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے، یہ میری زوجہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، جناب خدیجہ کی سہیلی۔ فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے وقت دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، دکھ سکھ سنتی، اور تھوڑی غریب ہے، جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ تحفے بھی دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں، دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی، جاتے دفعہ تحفہ دیا ہے، اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اچھے طریقے سے عہد نبھانا، تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر۔ اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو
حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے، کئی کے دن وہاں رہتے، پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی تاثیر ہے۔ جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے، کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں۔ حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا، حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا۔ کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں، پلٹ کے آئیں، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا،
یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل در پر نو دے تے آزاد ہو جا، دیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا ہو، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خدیجہ نے کھایا کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی۔ 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ۔ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا، سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حق ادا کیا۔ 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا، بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی۔ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے۔ قربان جاؤں آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے۔ کریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی۔ وقت وصال آیا، حضور کو بلایا، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے۔ صاحب ابن شام کہتے ہیں حضرت خدیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہ کہہ کے رونے لگی۔ نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی۔ وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے۔ یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہوتا۔ خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے، اکثر حضور بیان کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، رشک
ناز کرتی میں کیا مقدر ہے خدیجہ کی. کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں. کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے, مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو, پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا. کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا, صاف کرنے لگی. میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے, مہمان آنے والے ہیں, کچھ لوگوں کو آنا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں, آنا تو کسی نے نہیں. مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں, میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دوں. تو ذرا زیادہ پکانا, خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے, تحفہ دینا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا, بے ضرر سا, بڑا دھیما سا, بچ بچ کے, بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے. حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی, آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی. میرا خیال تھا جواب آئے گا, دیر ہو گئی, حضور جواب نہیں دیتے. کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے, آج کے بعد یہ بات نہ کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا, پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا. اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو, خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے, وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی, اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا. جب لوگ مجھے پتھر مارتے, میرے رستے میں کانٹے بچھاتے, میں پریشان ہو کے لوٹتا. اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا, ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی, دودھ پلا کے, کھجور کھلا کے, بستر بچھا کے, روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا, اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا, اللہ بڑی شان عطا فرمائے گا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے, کبھی کبھی جلال بھی فرمایا, اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے. حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے, کرم والا جلال ہے رسول پاک کا. اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے, لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے, کبھی ناراض نہیں ہوئے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ, کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی, کسی موقع پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے. بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں, نوکرانیاں تھیں, گھر کے اندر نوکر چاکر تھے, ریل پیل تھی, کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا, اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے, تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے, اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے, اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے, اس کا رب اسے اللہ اکبر, جس کو اللہ سلام کہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے. محسنہ, اس امت کی محسنہ. کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے. وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا, 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی. لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا, رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا, اس سال کا نام غم کا سال. اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا. اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں, اصل بات یہ ہے, جاگ کے سنیے, اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا, ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی, ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے,
ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی ہے، اسے پرواہ نہیں خامد کی، اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے، اسے کیا فکر ہے اب خامد کمائے نہ کمائے، وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بیٹے کچھ کر لے۔ بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ، یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ۔ ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے، بالخصوص ماں اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ کا طرز زندگی بتلائے، اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے۔ اور میری یہ گزارش ہے، اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری، صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے، اہل بیت کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا، گویا حضرت خدیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب خدیجہ کی بات کرنا، ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں۔ اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا، اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ سچی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ کی زندگی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو، بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی، اس زندگی کو اپنائے، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 4 شہزادیاں، چاروں حضور اکثر تحفے بھی دیتے حضرت خدیجہ کو۔ روایت سنی اور بات سمیٹ دوں، ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی، جناب زینب کی بیٹی، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت خدیجہ کا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا۔ نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، وہ گرفتار ہوئے، حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ۔ ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ حضور نے جب اپنے داماد سے کہا نا لاؤ فدیہ دو تم بھی، انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا، اور بیوی چونکہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی تھی تو خاوند کے حقوق جانتی تھی، خاوند پر احسار کرنا، قربانی دینا جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں فدیہ آیا اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا، حضور کے آنسو اتنے بہے کہ محفل عجیب ہو گئی، عجیب ہو گئی، نبی پاک کھول کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ اٹھ کے قدموں میں بیٹھے، محبوبہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ ہار کون سا ہے؟ حضور کون سا ہے؟ فرمایا ہار سامنے آیا ہے تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی، یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا، یہ وہ والا ہار ہے۔ کہ ابوبکر صحابہ سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں، خدیجہ کی یہ نشانی قائم رہے، واپس نہ کر دوں؟ تو کہ صحابہ بھیا کی زبان کہنے لگے محبوبہ جانے بھی حاضر ہیں، ہر شے حاضر۔ حضور نشانیاں دیکھتے حضرت خدیجہ کی، محبت اور پیار کا رشتہ، اور مردوں سے بھی یہ شکوہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے گھر کے اندر جس طرح کا انہیں کرنا چاہیے، طرز زندگی اس طرح کا نہیں اپناتے جس طرح کا ان کا ہونا چاہیے۔
اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں گے تو کردار دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بھی حسن پیدا ہوگا۔ جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، عقیدے اور نظر اور فکر میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ دہریے ہیں معاذ اللہ کی ذات کے منکر، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقوع قیامت کے منکر، دنیا میں معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کے انکاری۔ دنیا کے اندر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ پھر آپ کو کچھ اور لوگ ملیں گے جن پر وسوسوں کا غلبہ، بری سوچوں کا غلبہ، شیطانی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ، یہ سب بیماریاں ہیں۔ پھر کچھ امراض ایسے ہیں، حسد، بغض، عداوت، تکبر، عجب، خود پسندی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، جھوٹ بولنا، جھوٹی انا کی، یہ سب بیماریاں ہیں، امراض ہیں۔ جسمانی مرض بھی بندے کو پریشان کرتا ہے، روحانی مرض بھی پریشان کرتا ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے۔ تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یعنی دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی، اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، اور یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں کی۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا۔ ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں،
کنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے. آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے. پانی تک نہیں تم نے پوچھا. کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے. صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا. وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری. شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی. بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ. صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا. یا رسول اللہ، انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں. شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید. تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے. جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ. فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے. فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، پر میرا حصہ نکالو نا بھائی. تو قرآن پاک میں شفا ہے. قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے. تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو. تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو، بھئی اس کو زنگ لگ گیا ہے. ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو، بھئی دل کو زنگ لگ گیا ہے. کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا. اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیفی. بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا. ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے. عتبہ آ گیا کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں. سب نے کہا چل تو سیاںا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا. جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں. تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے. تو حضور نے فرمایا کرو نا. کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں. وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں. کریم خاموش رہے. جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں. کہنے لگا بولیں. میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا. کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے. واپس گیا. جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے.
یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جال مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھری کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، الم نشرح لک صدرک جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی، جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی، میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے کفل ٹوٹے۔ حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے۔ حضرت صدیق اکبر نہ اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں۔
ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی. حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے؟ کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی. لے گیا سارا کچھ، ہماری خوش گپیاں. کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی. سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو. لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے. کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے، تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے ساری رات، ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے. اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی. جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے، تو نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے. جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی. فرماتے ہیں بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی. کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا. میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان. قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ہاں، پر قبروں پہ پڑھا جاتا ہے، پر ختموں پہ. کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ شادی والے دن بھی پڑھا جاتا؟ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں بھی پڑھا جاتا؟ قرآن پاک نہ شکایت کر رہا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نا مجھے ختموں پہ پڑھا ہے، اسمبلی میں نہیں پڑھا. وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے تو یہ تلاوت کے بعد یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم کریں گے وہ جو قرآن کہے گا؟ صدر کے خطاب سے پہلے تلاوت کراتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہوگا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہو تو یہ بھی تو کہو نا قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے. عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ گیا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا. آج کے بعد وکیل بھی ہاتھ رکھے نا قرآن پاک پہ، جج بھی ہاتھ رکھے قرآن پاک پہ، گواہ بھی رکھے، ملزم بھی رکھے اور مدعی بھی بتائے کہ اس نے پرچہ صحیح درج کرایا. الوداع اٹھ چلیے ساتھی، ٹوٹی گونجے اڈاروں، نت اداسی تے کرلاسی، کر کر یاد قطاروں، نت اداسی تے کرلاسی، کر کر یاد قطاروں. آسے آسے عمر گزاری، جلے خاک ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا، آیاں جدوں بہاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا،
ਦਾ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਗਲੇ ਦੁਖੀਆ ਸੁਨੇ ਦਾ ਕੀਮਤ ਕਦਰ ਪਛਾਨੀ ਕੀ ਦੁਖੀਆ ਜੋ ਦੁਖੀਆ ਅੱਗੇ دسے نہیں کہانی کی دکھیا جو دکھیا گے دسے نہیں کہانی ਜਿਉਂ ਦੁਖੀਏ ਨੂੰ ਦੁਖੀਆ ਮਿਲੇ ਕੇ ਹੰਝੂ ਬਰ ਬਰ ਰੋਂਦਾ ਸੁਖੀਏ ਤਾਈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸੁਖੀਆ ایسا خوش نہ ہوندا سکھیے تائیں تک کے سکھیا ایسا خوش نہ ہوندا لمبی رات وچھوڑے والی پل چل سکھی یابانے جو کوئی قید عشق دے اندر قدر اوہو کچھ جانے جو کوئی قید عشق دے اندر قدر اوہو کچھ جانے صدا نہ شیواں وکنے بازاری صدا نہ رونق شہراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں نیراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں نیراں صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں
صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں